اچھا، جب ہم آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بڑی کلیئر ہیں، بہت واضح ہیں، تو جو ابتدا ہوئی وحی کی، اس کے بارے میں اتنے مختلف آراء کیوں موجود ہیں؟ ایک واقعہ غار حرا اور وہ سارا تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن اب غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا اور وہ واقعات جن کو ہم عموماً معراج سے منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلی وحی تھی، اور اس کو بالکل مختلف ایک تصویر پیش کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنا تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب جی بعض معاملات میں وہ عقائد و نظریات بتا رہے ہیں جو دین کی بیسکس سے متعلق ہیں. اگر یہ جدید فقہی احکام و مسائل پہ بولتے نا، ہم ان کی بات کو توجہ بھی دیتے، لیکن جو چیزیں فریز ہو چکی ہیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے، اب سائنس نے اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی. اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق چیزیں ہیں وہ ضرور آپ اس کے اوپر طب آزمائی کریں، لیکن جو چیزیں عقائد کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو علم الغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، وہ چیزیں تو بالکل فکس ہیں، ان میں کوئی طب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں. غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے. جو وحی کی ابتدا والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خوابوں سے ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام رات کو دیکھتے تھے وہ صبح واقعہ ہو جاتا تھا. یہ آپ علیہ السلام کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے آپ کی بعثت سے پہلے. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، آپ کی زندگی میں کبھی کسی بھی فلاسفر کی شاگردگی نہیں تھی، نہ آپ کبھی گوشہ نشینی کی، آپ نے زندگی گزاری. ایک کامیاب ترین تاجر جو تھی مکے کی وہ آپ کی بیوی تھی، اور آپ ایک بڑی اس طریقے سے ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ابتدان دنیا سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ آپ کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی، یہ آپ کی کوئی ایکوائرڈ کی ہوئی نہیں تھی، یہ آپ کے اوپر طاری کی گئی. چند دنوں کے لیے آپ غار حرا میں جا کے غور و تفکر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ وہاں جائیں. ظاہر ہے کہ پبلکلی یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. تو سیدہ ختیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ دیتی تھی. یہاں پہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 سال تک پتے کھاتے رہے یا بغیر کھائے بھی زندہ رہے. ہاں، تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر جو تھے وہ تو گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. پھر وہاں پہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ ایک واقعہ تھا، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں کوئی گوشہ نشینی کی. جی وہیں پہ نازل ہوئی ہے. تو یہ غامدی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی سپورٹیو نہیں ہے قرآن سے یا بخاری سے یا مسلم سے. اس طریقے سے زبردستی کو رزلٹ نکالنا ہے، اس کا تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں. باقی کچھ چیزیں ظاہر ہے سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں، اور سنت کا ریکارڈ جو ہے وہ صحیح الاسناد احادیث ہے، انہیں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کی اصل قرآن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کفار کی بحث شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرماؤ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس اگر کوئی الہامی کتاب ہے وہ لے آؤ. او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار. قرآن خود مان رہا ہے کہ کتابوں کے پیرلل بھی علم کے آثار ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کی سنت، ان کا ریٹن ریکارڈ، اگر تم سچے ہو. یعنی اس میں علم کا بھی ذکر آ گیا، کتاب کا بھی. اسی کو میں نے کہا تھا نا کہ نہ میں بھابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی علم کے آثار اور کتاب کو آپ نے فالو کرنا ہے. سنت پیرلل میں ایک سورس ہے دین کو حاصل کرنے کا، اور سنت کا انکار غامدی صاحب نہیں کرتے. ان کا اختلاف جو ہے وہ اس کے حدیث. اب یہ کہنا کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دقت نظر سے دیکھا جائے سورس کیا ہے؟ سنت کا سورس تو حدیث ہی، صرف حدیث. آج کی ڈیٹ میں تو یہی ہے. اگر یہ کہنا عملی تواتر ہے تو وہاں جا کے پھر غامدی صاحب جو ہے پھر دوسری ڈاکٹرن اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب ہم رفع الیدین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ رفع الیدین نہیں کر رہے. تو عملی تواتر تو پھر عرب کے لوگوں کا دیکھنا چاہیے جہاں کبھی نان مسلم کی حکومت نہیں رہی 1400 سال، وہ صحابہ کرام کی اولاد میں سے. وہاں آ کے غامدی صاحب اپنا قانون بدل لیتے ہیں. تو ویسے یہ حیران کن بات ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے نا وہ وہی بخاری مسلم رفع الیدین والا لکھا ہے. پریکٹیکلی میرے پیچھے انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی، بلکہ انہوں نے اعزاز دیا، میں نے تو انہیں کہا تھا آپ امامت کروائیں. تو مجھے بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی، اگرچہ وہ قائل ہیں کہ یہ افضل طریقہ ہے. تو کوئی اصول کھڑا کرے، اس کے اوپر بات کریں. جو سنت ہے، جو اجماعی طریقے سے عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے، جہاں دو رائے موجود نہیں ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب دو رائے آئیں گی، یعنی ایک جماعت کہتی ہے کہ گرین پگڑی جو ہے وہ سنت ہے، انہوں نے 1981 میں اس کے اوپر ایک جماعت لانچ کر دی. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وائٹ اور بلیک سنت ہے. اب ہم کہاں جائیں گے؟ کتاب کی طرف جائیں گے نا. اور کتابیں 1200 سال پہلے فریز ہوئی ہیں، آج کی فریز ہوئی بھی نہیں ہے. یعنی یہ کتابوں کا احسان ہے امت پہ کہ 1200 سال کا آپ کو سفر ایک چھلانگ میں وہ کروا دیتی ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے سنت کیا تھی جسے ریٹن ریکارڈ میں حدیث کی شکل میں لایا گیا. یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے. اور غامدی صاحب اس چیز کو مانتے ہیں. جب انہیں خود بنو امیہ کا دفاع کرنا پڑتا ہے نا تو وہ پھر تاریخ کی جھوٹی من گھڑت بے سند روایتیں بھی لے آتے ہیں
اور جب بنو امیہ کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے تو پھر بخاری مسلم بھی انہیں نظر نہیں آتے. اصل میں نا وہ رزلٹ پہلے فکس کر لیتے ہیں, اس میں پھر فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیسے سمجھداروں کو تو سمجھ آ رہی ہے. میں نے انہیں کئی جگہ پہ اس حوالے سے ایکسپوز کیا, اگرچہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن بعض اوقات وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اس قسم کے بلنڈر لوگوں نے کیے. آئنسٹائن سے بڑا کوئی میں فزکس کی فیلڈ میں نہیں مانتا, لیکن اس نے بلنڈر کیا. پھر جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو اس نے مانا کہ میرے بھی میتھمیٹیکل ایکویشن میں ایکسپینڈنگ یونیورس آ رہا تھا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ میں نے جو پریزنٹ باقی سائنٹسٹ تھے نا ان کا ریگارڈ کرتے ہوئے میں نے, کیونکہ وہ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کو لے کے چل رہے تھے, میں نے ایکسپینڈنگ یونیورس کو دبا لیا. لیکن اب میں معافی مانگتا ہوں. میری بھی خواہش ہے کہ غامدی صاحب بھی آئنسٹائن کی طرح اپنی وفات سے پہلے اپنے ان معاملات کے اوپر معافی مانگے جو انہوں نے خام خواہ بنو امیہ کا دفاع کیا, اور باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے. اب دیکھیں جہاں پہ وہ پگ کے یعنی ہارٹ کو فٹ کرنے کی باری آتی ہے, وہاں تو مولویوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہو گئے. وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہی غامدی صاحب ہیں, یہ وہی لبرل غامدی صاحب ہیں جو کئی معاملات کے کرتے ہیں. ادھر تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اصول اور مبادی وہ ایک نہیں رکھتے.